اور اس وقت لاہور میں وزیراعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. کسی کو ابھی تک پوری طرح اندازہ نہیں کہ یہ کتنا نقصان پہنچا رہا ہے لوگوں کی صحت کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر اور بچوں پہ خاص طور پہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑ رہا ہے. مجھے شوکت خانم کے ڈاکٹرز نے آج سے 2 سال پہلے جب نومبر میں پہلی دفعہ اسموگ آئی تھی، جب بڑی بری طرح آئی تھی، تو تب انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا آپ کچھ کریں کیونکہ اس کا آگے لانگ ٹرم بڑے امپیکٹ پڑیں گے، لوگوں کی زندگیاں کم ہو جائیں گی، بچوں کی لنگ ڈیزیز ایسی ہیں یعنی لنگ گرو کرنی ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، اور وہ گیسز ہیں کاربن مونوکسائڈ، اور یہ جو خاص طور پہ یہ جو چیز ہے PM2.5، یہ پتلے پتلے سے ذرے چلے جاتے ہیں اندر اور پھر چلے جاتے ہیں لنگ میں، جو نقصان پہنچاتے ہیں. بوڑھوں کے لیے ہارٹ ڈیزیز پڑ جاتی ہے، لنگز کلاگ ہو جاتی ہیں. تو اس کے اوپر کبھی توجہ نہیں دی گئی. ہم نے اس کے اوپر بڑی دیر بیٹھے ہیں اور بڑی اس کے اوپر گفتگو آپس میں کر کے ہم نے ایک پلان بنایا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے کیسے یہ جو پولوشن اور اسموگ یہ جو مل کے جو تباہی مچا رہی ہے ہمارے ملک میں، اور اس کا آگے بہت لانگ ٹرم لوگوں کو اس کا امپیکٹ پڑے گا، تو ہم نے اس کے لیے کوئی ایکشنز لینے کا فیصلہ کیا. پہلی چیز تو یہ ہوا کیوں ہے لاہور میں، یہ جو اتنی زیادہ اس کی بڑھ گئی ہے فریکوینسی یہ اسموگ کی اور پولوشن کی، اس کی وجہ ہے کہ 10 سال میں ہمیں پوری پریزنٹیشن دی امین اسلم نے کہ لاہور میں 10 سال میں 70% درخت کم ہوئے. جو پہلے لاہور کا پوری تصویر بتائی گئی کہ پہلے لاہور میں کتنے درخت تھے اور پھر وہ کلیئر ہو کہ تو وہ کیا بنا. تو جب 70% لاہور کے درخت کم ہو، اس کا بہت بڑے دور اس کے اثرات ہیں، کیونکہ وہ جو درخت ہوتے ہیں وہ یہ جو اسپیشلی یہ جو PM2.5 ہے، یہ ان کے پتوں کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور پھر یہ ابزارب ہو جاتی ہے. تو درخت کے جانے کی وجہ سے اس کا بڑا کاٹنے کی وجہ سے نقصان ہوا. اور دوسرا پھر اور بھی اثرات ہیں ہندوستان سے، وہ جو جب جلاتے ہیں یہ فصل اس کی چاول کی، تو وہ جب جلاتے ہیں وہ ادھر سے زیادہ ادھر جلتی ہے، ہمارے بھی ارد گرد جلتی ہے لیکن ادھر سے زیادہ آتی ہے. اور پھر یہاں فیکٹریاں ہیں لاہور کے اندر، جو خاص طور پہ جو اسٹیل فرنس کی فیکٹری ہے، پھر بھٹے ہیں، اور تو اس کے لیے ہم نے خاص طور پہ سوچا. لیکن جو سب سے زیادہ ہوا میں پولوشن کرتی ہے وہ ہے گاڑیاں، ٹرانسپورٹ. تو اس کے لیے ہم نے کوئی فیصلے کیے ہیں آج. سب سے پہلے فیصلہ تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم تقریباً 50 سے 60% جو اپنا تیل ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب باہر سے ایک صاف تیل امپورٹ کریں گے، یعنی اس کو کہتے ہیں یورو 4. ابھی جو ہم یورو 2 کو امپورٹ کرتے ہیں، ہم اب یورو 4 امپورٹ کریں گے. یورو 4 کے اندر جو یہ کیمیکلز کم ہوتے ہیں جس سے یہ پولوشن ہو. تو ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور انشاءاللہ 2020 کے آخر میں سارا یورو 5 پہ چلا جائے گا، جو اس سے بھی صاف تیل ہے. اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ 90% جو ہوا کے اندر پولوٹنٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گے، 90% فرق پڑے گا. تو پہلے تو ہم نے یہ بہت بڑا آج فیصلہ کیا، اور آج سے ہمارے وہ منسٹر بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ندیم جو کہ ہمارے پیٹرولیم کے منسٹر ہیں. تو ہم نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اب سے ہم نمبر 1 اسٹیپ یہ لیں گے. اور پھر ہم اپنی جو پاکستان کے اندر آئل ریفائنریز ہیں ان کو ہم نے اب ٹائم دینا 3 سال کا، وہ اپنی جو کوالٹی ہے اس کو اپ گریڈ کریں. کیونکہ یہاں جو ریفائنری میں جس طرح کا پٹرول نکل رہا ہے، جو تیل نکل رہا ہے، اس کے اندر پولوٹنٹ زیادہ ہیں، باہر کے مقابلے میں بہت زیادہ. تو ان کو ہم نے اب ٹائم دیا کہ 3 سال کے اندر اگر وہ اپنی صاف فیول کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم ان کو بند کر دیں گے. تیسری ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے الیکٹرک وہیکلز کا. اس میں کار انڈسٹری سے بات چیت چل رہی ہے جو پاکستان میں ہے، کیونکہ ان کے خدشات ہیں، تو ان کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے. اور ہم ایک انسینٹو پالیسی بھی لانے لگے ہیں جنوری 2020 میں، خاص طور پہ بسز کا.
جو بسز شہر کے اندر ہوں گی وہ ہم ہائیبرڈ یا الیکٹرک کے اوپر لے کے آئیں گے, اور یا پھر ہم انسسٹ کریں گے جس طرح کہ اس وقت دلی میں انہوں نے صرف سی این جی کے اوپر بسز چلوانے دیتے ہیں تاکہ پولوشن نہ ہو. اس کے بعد جو یہ جلاتے ہیں, یہ جو چاول کی فصل جلاتے ہیں کاشت کے بعد, اس کو ہارویسٹ کرنے کے بعد, ہم نے اب اس طرح کریں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ اب بات چیت کریں گے, مشینری لے کے آئیں گے جو امپورٹ کریں گے, وہ ملتی ہے, وہ اس کا ہم نے کوئی 30 کروڑ کا گورنمنٹ کو اس کا ہوگا, ان کے ساتھ مل کے ہمیں جو خرچ کرنا پڑے گا. اس سے یہ ہوگا کہ بجائے جلانے کے وہی پھر وہ فصل کے اندر بلکہ اس کا استعمال ہوگا, اس کو وہ بیچ بھی سکتے ہیں, وہ جس طرح وہ جب مشین کی وجہ سے, یعنی وہ بجائے اس کو جلانے کے تو ان کو فائدہ بھی ہو جائے گا اور پولوشن بھی نہیں کرے گی. تو یہ ہمارا چوتھا موو ہے. پانچواں جو اسٹیل فرنسز ہیں اور یہ جو بٹے ہیں, ان کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے, اور یہ سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے PM 2.5, یہ سب سے زیادہ خطرناک یہ ہماری اسٹیل فرنسز سے ہوتی ہیں اور یہ بھٹوں سے ہوتی ہیں, جو یہ جو پتے پارٹیکلز نکلتے ہیں. اس پہ ہم نے ایک تو ڈیوٹی ہٹا دیں گے اسکربر سے. وہ اسکربر اگر اسٹیل فرنس خرید لے تو اس سے وہ پولوشن کم ہو جاتی ہے, اور ان کو, اور پھر دوسرا یہ جو بھٹے ہیں ان کے ساتھ ہم 6% کی فائنینسنگ کریں گے, وہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے زگ زیگ ٹیکنالوجی, جس سے یہ بھی پولوشن نہیں کریں گے بھٹے. اور پھر آخر میں جو ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے لاہور میں آئیڈینٹیفائی کیا, مثلا لاہور میں, باقی شہروں میں بھی ہوگا یہ, لاہور میں 60,000 کنال ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اس کے اوپر جنگلات اگائیں گے, اربن فارسٹری جسے کہتے ہیں, تاکہ یہ جو ہوا کو صاف کرنے کے لیے 60,000 کنال کے اوپر جنگلات لگے. اس کا آہستہ آہستہ امپیکٹ آئے گا, کیونکہ یہ پچھلے 20 سال میں جو قدم اٹھانے چاہیے تھے کسی نے نہیں اٹھائے, ریکمنڈیشنز بھی آتی رہتی تھی, کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی. تو ہم ہر سال ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو بہتری فیل ہوگی, کیونکہ یہ ایک سلو پروسیس ہے, اور تین سال میں ہم سمجھتے ہیں کہ 3 سال میں واضح لوگوں کو فرق پڑتا چل جائے گا اس کا, جو یہ جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں, یعنی اس کی جو پولوشن لیولز نیچے آنی شروع ہو جائیں گے. جی میں نے مسٹر پرائم منسٹر جعفر نام میرا, میں بول ٹی وی میں ہوتا ہوں. سی ایم صاحب بھی ساتھ بیٹھے. ایک چھوٹا سا ایشو آپ کو آگاہ کروں گا کہ آپ نے ہمیشہ زور دیا ٹیکس کلیکشن پر, ریکوری زیادہ سے زیادہ آپ کا جس طرح رہا ہے. ایک آپ کے نوٹس میں لاؤں گا, سی ایم صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہیں, کہ محکمہ ایکسائز ٹیکس وصول کرتا تھا انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی کے مد میں, وہ انہوں نے ختم کر دیا کہ اب وہ وصول نہیں کیا جائے گا. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے مسٹر پرائم منسٹر, میں نے تقریباً 15 روز پہلے خبر بریک کی تھی کہ آپ کی جانب سے احکامات جاری ہوئے تھے کہ عید پر لوگوں کو رہا کیا جائے جیلوں سے. وہ جیلوں سے رہا ہو گئے, تقریباً 90 سے 98 لوگ تھے. اس میں ہوا یہ ہے کہ تقریباً 8 لوگ وہ رہا ہو گئے ہیں جو نیب کے تھے, جو FIA کے تھے, اور ان کے ذمہ 2.5 کروڑ جرمانہ تھا. یعنی کہ آپ کی سرکار نے ان کا جرمانہ پے کر دیا, وہ بندے رہا ہو گئے ہیں. یہ میرا چھوٹا سوال ہے پی ایم صاحب. اس پہ کوشش کرو بیٹا, اس پہ رہو, اس ٹاپک پہ. سنیں میں آپ کو, دیکھیں زیادہ کوشش اس لیے کریں کہ یہ لاہور کے لیے اور پنجاب کے لیے خاص طور پہ, لیکن یہ کراچی کے لیے بھی ایشو ہے, یہ پشاور میں ایشو بنتا جا رہا ہے, پنڈی میں. یہ اصل میں آگے جا کے ہمارے آنے والی نسلوں کو بہت افیکٹ کرے گا اگر آج سے ہم نے اس کے اوپر قدم نہ اٹھائے. کیونکہ لوگوں کو نظر نہیں آتا, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, سب کو نظر آ جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا یا کسی نے کوئی قتل کیا. یہ سائلنٹ کلر ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے. اس کے اوپر کیونکہ ہم نے پوری ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھ کے پتہ چلا ہے جو پاکستان میں جو لیولز ہیں پولوشن کے اور اس کے اسموگ کے, اور اسموگ اور پولوشن انٹینسو, یعنی وہ چیز اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ دنیا میں اب اس وقت پاکستان ٹاپ پہ پہنچ چکا ہے. یہ ہمارے جو شہر ہیں لاہور, فیصل آباد, گجرانوالہ, سیالکوٹ میں تھوڑا کم, تو یہ بڑا خطرناک ہے اس وقت. اس لیے میں کوشش کریں کہ اسی کے اوپر بات کریں گے. کشمیر آپ ڈٹ
डिलीवर किया है, पूरी कौम आप पर फख्र करती है। खान साहब, पूरी सहाफी बरादरी जो है वो भी आप पर फख्र करेगी। हमारे सहाफी कारकुनों को आपकी तवज्जो चाहिए। आप इश्तिहारात भी दे रहे हैं मीडिया मालकान को, आप उनको सब कुछ दे रहे हैं, डॉक्टर साहब भी दे रही हैं, मियां असलम साहब, सीएम साहब सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन मेरे सहाफी कारकुनों को जो 30,000, 40, 50,000, 70,000 रुपया ले रहे हैं, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। 10,000 सहाफी इस अरसे में बेरोजगार हो गए हैं। और दूसरी बात, डॉक्टर साहब एक मिनट, आज खान साहब हमारे सामने हैं, 12 साल से भेंट करते हैं पीटीआई की। खान साहब ये चीज है, और खान साहब असल चीज ये है कि 3-3 माह से 4-4 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही। एक हमारा दोस्त हार्ट अटैक, तनख्वाह ना मिलने की वजह से कराची में फौत हो गया। कई लोग ऐसे हैं जो खान साहब आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारे भी वजीर आजम हैं, हमारी सहाफी बरादरी का मसला हल करें सर, इस पे कोई एक्शन लें, उसको सरकारी इश्तिहार ना दें। जो मीडिया मालिक जो है अपने कारकुन को बर वक्त तनख्वाह नहीं देता, खान साहब खुदारा एक्शन लें, उसको इश्तिहारात जारी ना करें, और जो बंदों को निकाल रहा है उस पर सख्त एक्शन लें। हम भी आपको सलूट करेंगे खान साहब। ओके, देखिए, जो आजकल के दिन है मुश्किल दिन है। क्यों मुश्किल दिन है? क्योंकि जो जब एक घर मकरूज हो जाता है, कर्जे ले लेता है, उस पर बड़ा खसारा होता है आमदनी और खर्चे में, तो थोड़ी देर वो घर मुश्किल वक्त से इसलिए गुजरता है जब तक आप अपनी आमदनी ऊपर नहीं करते हो, जब आपके खर्चे कम करते हैं तो मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त से अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान अब निकल रहा है। सुनने, पहले मेरी बात सुनने, पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है निकल रहा है इस मुश्किल वक्त से। आज हमारा रुपया ठीक हो गया, स्टॉक मार्केट ऊपर, लोगों को कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर के इदारों ने पाकिस्तान को इंडोर्स किया, तो मुश्किल वक्त, जो सबसे मुश्किल वक्त था वो निकल गया, अल्लाह का शुक्र है। अब ये आगे बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, ग्रोथ होगी, नौकरियां बढ़ेगी। जो मैं आज खास कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो भी किसी को नौकरी दे और उसको फिर पैसे नहीं देता, तनख्वाह नहीं देता, इससे बड़ा जुल्म किया है। मैं मियां असलम आपको प्लीज़ अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भी कहता हूँ कि प्लीज़ आप इसके ऊपर इंक्वायरी करें। जो भी मीडिया मालकान अपने लोगों को टाइम पे तनख्वाह नहीं देता, प्लीज़ आप चेक करें कि क्या वजह है, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आया कि जनाब तनख्वाहें ना लोगों को दें। ये कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है। पंजाब के अंदर बात की जाए, आपने 3 आईजी और 3 ही तकरीबन जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी बदले आपने। तो इस सूरत हाल में अगर देखा जाए तो 13 माह के अंदर ये इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है। अब आपने नए 1 आईजी और चीफ सेक्रेटरी और तमाम डीसी जो है 31 इजला के वो तब्दील किए हैं। क्या आप समझते हैं कि पंजाब जो है इस तरह आगे बढ़ सकता है? देखिए, एक तासर ये उससे तकवीत मिल रही है कि शायद सरदार उस्मान बुज़दार के कहने में नहीं थे वो लोग। देखिए जी, ये हालांकि बात आज पोल्यूशन और स्मॉग की थी, जिसके लिए ये सारी हमने मीडिया किया, जिससे बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन मैं इसका इसलिए जवाब देता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है लोगों के लिए समझना। एक बहुत बड़ा एक माफिया का हमारा मुकाबला है जो कि मुसलसल प्रोपेगेंडा पे लगा हुआ है। पहले दिन से आए गवर्नमेंट फेल होगी जी, अभी पहला दिन है, असेंबली में तकरीर नहीं करने दी माफिया ने, गवर्नमेंट फेल हो गई। उनको पता था कि जो वो ये इस मुल्क से खसारा छोड़ के गए, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा खसारा नहीं था। उनका सबका ख्याल था कि ये गवर्नमेंट सर्वाइव भी करेगी, रुपया पहुंच जाएगा 250-300 रुपए डॉलर पे। वो सारे ये समझ रहे थे कि ये जनाब हुकूमत चंद महीनों की मार है। ये अल्लाह का करम है, मेरी इकोनॉमी की टीम ने मेहनत की, ऊपर वाले ने मदद की। आज कोई भी, आज जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने आके तारीफ की है हमारी इकोनॉमी की, कोई वजह होगी ना। जब आपको जो जिनसे कर्जे दे रहे हैं वो जब तारीफें कर रहे हैं कि मुल्क सीधे रास्ते पे, तो कोई वजह होगी। अब इस माफिया को फिक्र पड़ी हुई है, क्योंकि इनका ये समझ रहे थे कि ये मुल्क बैठ जाएगा, इनके हाथ में कंट्रोल नहीं होगा, इनकी जिस तजर्बाकार टीम नहीं है,
जो तजर्बा कार टीम है उसने 4 गुना ज्यादा कर्जा पाकिस्तान का 10 साल में छोड़ के गए। तो जब ये मुल्क उठने लगा, पहले वारदात की जनाब, वो पाकिस्तान का चे गवारा फजल रहमान आ रहा है जनाब फतह करने इस्लामाबाद फतह नहीं करने आ रहा, वो डीजल के परमिट फतह करने आ रहा है इस्लामाबाद, सारी उसके साथ मिल गए, पानी आता है वो भी साथ, और वो सब इकट्ठे हो गए। पता नहीं जी कौन सी क़यामत। अच्छा ये नहीं पता है क्यों है। कोई कह रहा है जी कि खत्म नबूवत, कोई कह रहा है कि यहूदी लॉबी इजराइल आने लगा है, कोई कह रहा है, वो जब सुनी थी आपने कि किस तरह की बातें कर रहे थे वो, और कोई कहता है जी महंगाई हुई, इनके दौर में ज्यादा महंगाई थी। सारों का मकसद एक था और मकसद बड़ा सीधा था। माफिया को डर लगा हुआ है कि 30 साल से वो यहां इस मुल्क में हलवा खा रहे थे, अब उनको डर ये लगा हुआ है कि ये कामयाब अगर हो गए तो हमारी दुकानें भी बंद और हमारे पैसे भी पकड़े जाएंगे, जिस तरह इन्होंने मुल्क को लूटा वो भी पकड़ा जाएगा। इसलिए पूरी साजिश है, मुल्क गिराना है जी, मुल्क खतरे में है जी, ये है, यहाँ है कश्मीर कॉज, जो हमने दुनिया में कभी 1965 के बाद कश्मीर कॉज इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ, जो हमने किया। 3 हफ्ते जनाब बुलाना आ रहा है, जा रहा है, उसके अंदर वो रह गया। अब फिर वो उधर से निकले इलेक्शन कमीशन जी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी पार्टी, उधर से निकले सारे खुश हो गए कि अच्छा जी अदलिया में अब चले गए, अब गई पार्टी, यानी गवर्नमेंट अब गई। ये सारा माफिया है, इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान नहीं है, इनका इंटरेस्ट अपना पैसा बचाना है। इसलिए हर रोज अफरा तफरी मची होती है जी, पंजाब फेल हो गया जी, ये हो गया। देखें पंजाब के अंदर मैं आपको कोई एक सेमिनार हम करें और बताएं कि पंजाब में पहले कितनी क्या रिफॉर्म्स हुई हैं और अब क्या हुई हैं, मैं चैलेंज करता हूं जो पंजाब में हुए हैं कभी पहले नहीं हुए। फर्क सिर्फ ये है कि हम अपना जो पैसा है इस कौम का, 50 अरब रुपए के हम इश्तिहार नहीं दे सकते, हम लोगों को पैसे नहीं खिला सकते, हम माफिया नहीं है। इसलिए ये पूरे मिलके हर रोज लगे हुए कि जी खत्म हो गया पंजाब। सीएम के पीछे पड़े हुए एक शरीफ आदमी, एक वो आदमी आया है जो बड़े बड़े महलों में नहीं रह रहा, जिसके लिए सिक्योरिटी के लिए कोई हर साल 80 करोड़ रुपया नहीं खर्च होता जिसके ऊपर, उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये जो हमने चेंजेस किए हैं, उस्मान ने और मैंने बैठे, हमने ब्यूरोक्रेसी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, पुराने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, हमने बाहर से लोगों की सबकी राय 3 हफ्ते की एक्सरसाइज के बाद ये चेंजेस किए। ये मैं आज वो भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो जानता है, बेहतरीन पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट ने पोस्ट किए, बेहतरीन आईजी लेके आए हैं जो सारी पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा इज्जत है उसकी। मैं तो नहीं जानता था, मैंने तो सिर्फ जो उसकी सारा सीवी देखा उसकी इज्जत थी, उन लोगों को हम लेके आए। और क्यों लेके आए? पंजाब की गवर्नेंस ठीक करने के लिए। पंजाब के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे एक बिल्कुल चेंज आ जाएगा। आपके सामने आप इस पंजाब को, जो पुराना पंजाब है और अब जो कंपेयर करेंगे, आपको पहली दफा नजर आएगा कि कितना गवर्नेंस सिस्टम कितना जबरदस्त है। मुस्लिम लीग नून की मीडिया टीम शायद कामयाबी से ये सेंसिटाइज करने में कामयाब होती है कि वो काफी अलील हैं, और उसी के नतीजे में गवर्नमेंट फौरी तौर पर स्टेप्स लेती है, जिनके नतीजे में सारा प्रोसेस करते हुए वो चले जाते हैं। अब जिस दिन से गए हैं अब तक न तो उनके इलाज पर कोई अपडेट आई, और आप क्या समझते हैं जो मेडिकल बोर्ड था, जो यहाँ पर आपके नुमाइंदे थे, पंजाब गवर्नमेंट के लोग थे, मिनिस्ट्री के लोग थे, उनकी तरफ से कोई गलती हुई है या कहाँ पे कोई चेकिंग नहीं हो सकी, मुकम्मल टेस्ट नहीं हो सके, इस पर कोई आप इंक्वायरी बनाएंगे, इस केस को चेक करेंगे टेस्ट केस बनाने के लिए? देखिए पंजाब में बड़े बड़े डॉक्टर्स थे जिनका बोर्ड बैठा, और उस पंजाब के डॉक्टर्स के बोर्ड ने जो हमें रिपोर्ट दी, पूरी रिपोर्ट तफसील में स्टडी की गई। उस रिपोर्ट में ऐसा था कि मरीज की हालत इतनी बुरी है कि किसी वक्त भी दूसरे जान में जा सकता है। उस बेसिस के ऊपर, इंसानी हमदर्दी के बेसिस के ऊपर हमने ये फैसला किया। मैंने अपनी कैबिनेट को कन्विंस किया कि इनको, क्योंकि वो रिकमेंड कर रहे थे कि इनको बाहर जाने दें, उस बेसिस पे बाहर जाने दिया। अब सारा कुछ सब आपके सामने आ जाएगा, कितनी बीमारी थी, क्या थी, क्योंकि अदालत ने ये कहा हुआ है मेरे ख्याल में कि हर 2 हफ्ते के बाद रिपोर्ट आएगी। वो रिपोर्ट सबके सामने आ जाएगी, हम सबको पता चल जाएगा कि इस पे क्या हुआ।
ہاں سر حکومت نے سماج کے حوالے سے بڑے اچھے جی جی واپس آ جائیے. حکومت نے لیے ہیں, لیکن اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی آپس میں جو کوارڈینیشن ہے وہ بالکل زیرو ہے. پچھلے دنوں لاہور میں جو ہے اسموک کے حوالے سے جو ہے وہ اسکول بند کیے گئے, لیکن بڑا انفارچونیٹ تھا کہ رات کو اسموک ہوتی ہے, اعلان ہوتا ہے کہ اسکول صبح بند ہوں گے, لیکن صبح جو ہے وہ اسموک بالکل نہیں ہوتی. اور کیا ویدر جو فور کاسٹ کا ہمارا ادارہ ہے وہ کام نہیں کر رہا, یا اس کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں کی جاتی؟ جب اسموک تھی بچے اسکول میں تھے, جب اسموک نہیں تھی بچے اسکولوں سے باہر تھے, تو کیا ادارے آپس میں کام نہیں کرتے, کوارڈینیشن نہیں ہوتی؟ کس طرح سے آپ یہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہم کرنے لگے, پہلے تو پاکستان میں 2 سینٹرز تھے مانیٹرنگ سینٹرز, لاہور میں 2 سینٹرز تھے وہ بند پڑے تھے. اب انشاءاللہ ہم 10 سینٹرز لاہور میں بنا رہے ہیں اور سارے پنجاب کے اندر 60 سے 30 سینٹرز بنا رہے ہیں. پہلی دفعہ مانیٹرنگ کی جائے گی, صحیح معنی میں پتہ چلے گا لوگوں کو کہ کس لیول کی ہوا میں پولوشن کتنی ہے. اب تو ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو گلوبل وارمنگ اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ تو اب دنیا میں مسئلہ بن گیا ہے. آپ اب ٹی وی لگا کے دیکھیں انٹرنیشنلی ہر جگہ کہیں طوفان آ رہے ہیں, کہیں فلڈز آ رہے ہیں, کہیں برفیں پگھل رہی ہیں, کہیں خشک سالی ہو گئی ہے. یہ ویدر پیٹرن ساری دنیا کے اندر افیکٹ کر رہا ہے. ہندوستان کے اندر دیکھیں وہاں مشکل پڑی ہوئی ہے, کہیں ان کی بھی فصلوں کو افیکٹ کیا, ہماری بھی فصلیں افیکٹ کی ہیں. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں, ایک ہے کلائمیٹ چینج جس کے بہت برے اثرات ہیں, جس کے لیے ویسے بھی ہمیں درخت اگانے اور دنیا ہم اکیلے نہیں کر سکتے, دنیا کے ساتھ مل کے. دوسری پولوشن اور اسموگ اور پولوشن, جو ایئر پولوشن ہے, یہ جب مل جاتی ہیں, جب سردیوں کے اندر یہاں اسموگ آ جاتی ہے, فوگ آتی ہے, اس کے ساتھ جو ایئر پولوشن مل جاتی ہے, سب کچھ بیٹھ جاتا ہے, تب خطرہ ہے لوگوں کو. ایک منٹ سنو, تو جب یہ مانیٹرنگ سینٹرز فنکشن کرنے شروع کر دیں گے تو آپ صحیح معنی میں فوکاسٹ کر سکیں گے کہ کب اگر برے حالات ہیں تو بچوں کو اسکول واقعی نہیں جانا چاہیے. ریجن جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, تو ٹرانسپورٹ پہ سابقہ گورنمنٹ نے میٹرو بھی چلائی, اب اورنج لائن ٹرین بھی وہ پروجیکٹ لے کے آئے تھے تاکہ جو باقی ٹرانسپورٹ ہے اس کا برڈن کم ہو اور پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ فوکس کرے, روڈز پر نظر آئے. تو اس پہ اب جو موجودہ گورنمنٹ پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ اس کو چلنے نہیں دے رہی, میٹرو بھی اس کا شکار ہے اور اورنج لائن ٹرین ویسے ہی کافی عرصے ڈیلیٹ کا شکار ہے. دوسرا سوال, چھوٹا سا سوال, شہباز شریف صاحب نے آج آپ کو ایک خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے, 3 نام تجویز کیے ہیں, کیا آپ ان کے نام کو کنسیڈر کریں گے اور ان سے مشاورت کریں گے اس بارے میں؟ جی رسید بات ٹھیک ہے کہ آپ تو ابھی پنجاب گورنمنٹ نے ابھی اپنے درختوں کی بات کی, 70,000% درخت جو ہے نا پچھلے 10 سالوں میں کم ہو گئے. ابھی آج ایک بہت بڑا انیشیٹو ہوا ہے آپ کی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ 8 سال سے جو لوگ انتظار کر رہے تھے اپنے پلاٹوں کا LDS-CT کی, وہ انڈر ٹرانسفر جو ڈی جی لاہور لیے چلیں گے. وزیر اعظم عمران خان اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. وہ آپ وہ بھی بتا دیجیے, اور کیا جو قانون سازی کرنے کے لیے 6 مہینے دیے گئے ہیں اس میں اپوزیشن کی آپ کو ضرورت ہے؟ اگر ضرورت ہے تو پھر اتنا اپوزیشن سے آپ پھڈے کیوں لے رہے ہیں؟ سر یورو 4 کی آپ نے بات کی ہے, ووٹ کرنے سر اس کا ریٹ کیا ہوگا, اور دوسرا کہ اس وقت موجودہ جو تیل کی قیمت ہے اس کی پرائسز بھی آپ کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سے جو عام شہری ہے وہ کتنا متاثر ہوگا؟ کس کی؟ انڈیا پاکستان کے ہائی کمشنر جنرل کی بات. اچھا اب آپ نے کوئی 200 سوال کر لیا, اب میں کس کی آنسر کروں؟ پہلے تو یہ جو آپ نے یورو 4 کی بات کی, صاف جو تیل ہوگا, ظاہر ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا تھوڑا سا 1-1.5 روپیہ تیل مہنگا ہو جائے, یا آپ کو لوگوں کی, اپنے بچوں کی, اپنے ماں باپ کی جانیں زیادہ پیاری ہیں, تو وہ فیصلہ کرنا پڑے گا, اور وہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں. ایک معاشرہ دنیا کے اندر جب وہ ایک ایسے
چیز کا سامنا کر رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہروں کے اندر لوگ زہر سونگ رہے ہیں تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا اس کا. اور ہم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ انشاءاللہ یہ اب گریجولی کریں گے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کا بوجھ نہ پڑے, لیکن کرنا ہے ہم نے یہ, کیونکہ یہ آج نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, کسی نے آپ نے پوچھا کہ 2016 سے, یہ 2016 سے نہیں پرابلم. پاکستان کی پولوشن پچھلے, یہ خاص طور پہ پنجاب میں اور لاہور میں خاص طور پہ یہ 20 سال سے بڑھ رہی ہے. اس کے اوپر رپورٹس پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس, کسی نے پرواہ نہیں کی. یہ پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے, صحیح ایکشن, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ پولوشن کس سے آتی ہے, وہ اصل میں ٹرانسپورٹ سے آتی ہے. اور ٹرانسپورٹ میں اس لیے آتی ہے کہ جو فیول استعمال کی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ زہریلی ہے. مثلا یورپ کے اندر وہ صاف تیل ہوتا ہے, یہاں اس کے مقابلے میں وہ تیل استعمال کیا جاتا ہے جس سے زیادہ. ہماری ریفائنریز بھی جو اس وقت تیل دے رہی ہیں اس پہ پولوشن وہ اتنا ہے کہ زہریلا ہے لوگوں کے لیے ہوا, وہ ٹائپ پولوشن ہے. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. اگر تھوڑا سا ہمیں زیادہ خرچہ بھی آنا پڑے, لیکن ہمارے بچوں کی اور ہمارے بزرگوں کی جانیں زیادہ قیمتی ہیں اس سے. باقی چیزیں میں یہ چاہتا تھا, اور بھی بڑی باتیں ہیں. یا یہ جو آپ نے اس کی بات کی کہ لیگل ٹیم اور یہ اور وہ, دیکھیں آپ صرف ان کا آرڈر پڑھ لیں, شارٹر آرڈر, اس کے اندر تو انہوں نے کوئی لیگل ٹیم کی تنقید نہیں کی ہوئی. اور وہ یہ جو ایشو تھا اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے, اب تو ختم ہو گیا. جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے وہ یہ کہ اس وقت پاکستان ایک بڑے مشکل اکنامک حالات سے, کرائسس سے نکلا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی آج ہماری. مجھے سب سے زیادہ فخر یہ ہے کہ ہماری ٹیم نے وہ کام کیا, کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ ہم نکلیں گے اس سے, اپوزیشن نہیں سمجھ رہی تھی. اس لیے وہ زیادہ کبھی ادھر سے, کبھی وہ بلانا آ رہا ہے تو کبھی وہ الیکشن کمیشن تو کبھی وہ ادھر امید لگا لیتے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہو تاکہ ان کی کسی نہ کسی طرح ان کا جو چوری کیا وہ پیسہ بچے. یہ صرف سمپل گیم ہے. اس کے لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اس کرائسس سے نکل گیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ اب جدھر ہم جائیں گے اب ہم نوکریاں بڑھانے کے لیے, گروتھ کے لیے جائیں گے. اب ہم اپنی اکانومی کو چلانے کے لیے, مثلا انڈسٹری, انویسٹمنٹ, جو ہماری اب کوشش ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری, جو گھر بنانے کی ہماری اسکیم ہے, اب ہم اس طرف جا رہے ہیں. اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہر مہینے انشاءاللہ ہر 6 مہینے کے بعد آپ کو بالکل ایک امپروومنٹ ملے گی. لوگوں کے لیے جو اس وقت مجھے پتہ ہے 2 بہت بڑے مسئلے ہیں, ایک بے روزگاری ہے اور وہ انشاءاللہ اس کے لیے کام کریں گے, اور دوسرا مسئلہ ہے مہنگائی. اب مہنگائی دیکھ لیں, سیدھی سمجھ آئیں کہ جب آپ کا روپیہ 35 روپے گرے گا, 35% آپ کا جب روپیہ گرتا ہے, کیونکہ آپ باہر سے ہم زیادہ ڈالر اس ملک سے باہر جا رہے تھے اور ملک کے اندر کم ڈالر آ رہے تھے, بہت بڑا خسارہ تھا. جب خسارہ تھا تو روپے نے گرنا تھا, اور یہ ہم نے تو خسارہ نہیں کیا, ہمیں تو ملا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا خسارہ. اس کی وجہ سے جب اب 35% روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, کیونکہ تیل مہنگا ہو جاتا ہے, گھی, جو بھی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہے. اس سے ایک مشکل وقت مجھے پتہ ہے کہ میری قوم گزری ہے. انشاءاللہ جو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مشکل وقت نکل گیا ہے, آگے آپ کو اچھا وقت نظر آئے گا. بہت شکریہ. لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان میڈیا ٹاک کر رہے ہیں, جس میں انہوں نے کافی اہم گفتگو سامنے رکھی اور ماحولیات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. اور عمران خان نے کہا کہ پاکستان تاریخ میں سب سے بڑا خسارہ ہمیں ملا ہے.